معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے، چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے، ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک دفتر آفس کا قیام ہوا ہے، قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کی تعمیر یکم محرم الحرام 1444 ہجری بمطابق 31 جولائی 2022 کو یہ آفس کا قیام کیا گیا ہے مدرسہ مدینۃ العلم میں۔ معزز ناظرین، آپ تمامی حضرات کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ادارے میں تقریباً 250 سے زائد بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور اس ادارے میں باہر کے بھی بچے پڑھتے ہیں، گاؤں کے بھی بچیاں، علاقے کے بھی بچے اور بچیاں دین کے علم سے سیراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے تمام کمیٹی حضرات کا، تمام لوگوں کا، جنہوں نے ہر معاملات میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر میسیج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح کی بھی قربانی ہمیں دینی پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس ادارے میں اب تک اپنا چندہ پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس آفس کو بنانے میں تقریباً 40,000 روپیہ کا خرچ آیا، جس میں سے ہمارے امجد صاحب، بھاگلپور کے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں شکیلہ منصور صاحبہ، ان کے ذریعے سے کچھ رقم تقریباً 20,000 روپیہ اس آفس میں آیا، اور کچھ پیسے کمیٹی کی جانب سے اس آفس میں لگایا گیا۔ میں تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا کرے۔ ہمارے سامنے میں گاؤں کے معزز لوگ، بزرگ حضرات اور جتنے دانشمند حضرات ہیں وہ سب میرے پاس موجود ہیں۔ اس ادارے میں تعلیم جو ہو رہی ہے، شعبہ قرات کی اور حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ دعویٰ تو نہیں ہے، اب تک اس ادارے سے تقریباً 3 بچے فارغ ہو چکے ہیں، اور آنے والے 5 مارچ یعنی 2023 میں 8 بچے اور بچیوں کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ اب میں جناب کمال مصطفیٰ صاحب کو مائک دیتا ہوں، یہ مدرسے کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس مدرسہ کے متعلق یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسہ میں جو پڑھائی ہو رہا ہے، بھلے یہ چھوٹا مدرسہ ہے، لیکن پڑھائی کا جو معیار ہے اس مدرسہ کا، جو بڑے بڑے مدرسہ ہندوستان میں اس لیول کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اور جو ہمارا امام ہے، اتنا پڑھانے سے ان کو لگا ہے، خواہش ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کر کے لگ بھگ 12 بجے تک ہی پڑھاتے ہیں، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، پھر یہ اپنا سمے نکال کر کے ظہر کے بعد، اس کے بعد پھر مغرب کے بعد، پھر بڑے بچوں کی عشاء کے بعد 10 ساڑھے 10 بجے رات تک بیٹھاتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ گاؤں میں جتنا بھی خاص کر کے بچی ہے آج وہ پردے میں چل رہی ہے، اور لوگوں کا کیسے رسپیکٹ کیا جاتا ہے، عزت کیا جاتا ہے، اور روڈ پر راستے میں کیسے چلا جاتا ہے، کیسے لوگوں سے بات کیا جاتا ہے، یہ سب بچی جان رہی ہے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ امید کرتے ہیں کہ جس لیول کا پڑھائی ہو رہا ہے دھیرے دھیرے لوگ جان رہے ہیں، اور گاؤں کے باہر بھی بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جو بھی لوگ اس علاقے کے لوگ ملتے ہیں ان میں سے بہتوں کو بولتے دیکھا کہ اس علاقے میں تو بہت مدرسہ ہے، لیکن جیسا پڑھائی اس مدرسے مہرائے رحم میں مدینۃ العلم میں، ویسا پڑھائی یہ چھوٹا موٹا مدرسہ میں نہیں ہو رہا ہے۔ شکریہ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ جناب کمال مصطفیٰ صاحب تھے، ہمارے سامنے امجد صاحب ہیں، کمال مصطفیٰ صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں، ہمارے مشفق دوست حافظ و قاری شہنواز حسان صاحب ہیں، یہ ہمارے جہانگیر صاحب ہیں، عرف پہلوان کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمارے عبد المجید صاحب گاؤں کے بزرگ سب سے ہیں، ہمارے عالمگیر صاحب، آپ کا نام؟ ہمارے جناب منا صاحب، یہ تمام تر حضرات اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اور یقیناً ایک ادارہ کو چلانے کے لیے میں اکثر و بیشتر دیکھا ہے، اور میں نے جہاں جہاں تعلیم حاصل کیا ہے، پورے ملک سے چندہ لیا جاتا ہے اور پورے ملک کا سہارا لیا جاتا ہے۔
کئی ریاستوں سے لوگ تعلق قائم کرتے ہیں، جب تب جا کر مدرسے میں پیسے جمع ہوتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ میں اس مائک پر اور کیمرے کے سامنے ایسا نہیں کہ تعریف کر رہا ہوں، یقیناً تعریف کے ہی لائق ہیں یہ لوگ، اور اتنا بڑا یہ لوگ کام کیے ہیں۔ آج ان لوگوں کے درمیان میں میری 2 سالہ زندگی، مطلب 2 سالہ عرصہ میرا گزر چکا ہے۔ الحمدللہ جس طرح ایک علماء کی عزت اور خدمت ہوتی ہے وہ کام ان لوگوں نے کر دکھایا ہے۔ آپ جو ابھی میرے سامنے جو آفس دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت یہ آفس بنی ہے، اور اس میں جو ہے باہر سے ایک ہوتا ہے نا جو چندہ کیا جاتا ہے، چندہ باہر سے کہیں کوئی آمد کا ذریعہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ گاؤں کے ہی لوگوں کا کارنامہ ہے کہ جب جہاں بھی جس طرح کی ضرورت پڑی یہ لوگ تن من اور دھن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی اتحاد ہے، اتفاق ہے، تا زندگی ان سب کا اتفاق اسی طرح قائم رکھے، اللہ سلامت رکھے ان سب کو۔ اور میں شکر گزار ہوں میں اپنے دوست حافظ وقاری شہنواز حسان اشرفی کا، جن کے ذریعے سے میں یہاں پہنچا تھا۔ الحمدللہ ان کی نمائندگی میں یہ ادارہ ترقی کے راہ پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کی اس برق رفتار اور چکا چوند دنیا میں دوستو علم کی ضرورت اور افادیت سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ یقیناً ترقی کی سب سے پہلی منزل، سب سے پہلی کڑی، سب سے پہلا زینہ اگر کوئی چیز ہے وہ دولت علم ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو دولت علم سے مالا مال ہونا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کے علم سے آراستہ کریں۔ یقیناً جب ہمارے بچے دین اور دنیاوی علم کے اعتبار سے جب مالا مال ہوں گے تو پھر وہ کہیں ناکام نہیں ہوں گے۔ جس بھی میدان میں جائیں گے اپنے علم کا جھنڈا گاڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور مذہب اسلام کے پرچم کو بھی بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں راہ کے تمام مسلمانوں کا، جنہوں نے اس ادارے کی سینچائی کے لیے اپنے ہر پسینے کی کمائی راہ خدا میں قربان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔